اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ عمل آپ دشمن کی تصویر پر بھی کر سکتے ہیں، اور آج کل اس عمل کی ضرورت بھی بہت ہے، کیونکہ ہر طرف جادو کے چرچے ہیں اور ہر طرف سے جادو سر اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح بعض حاسدین جو ہم سے حسد رکھتے ہیں وہ بھی پاگلوں کی طرح ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اب اس عمل کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی جادوگر، دشمن جادوگر آپ کے پیچھے پڑا ہے تو اس کو آپ خاموش کر سکیں گے، اس کا جادو آپ باندھ سکیں گے اللہ کے فضل سے۔ دوسرا یہ کہ عام اگر آپ آفس میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، تو کچھ لوگ، کچھ شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی عزت مند خواتین ہیں جن کے پیچھے ایسے مرد جن کو کتے والی عادت ہوتی ہیں پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے تمام دشمنوں کا ایک ہی حل، ایک ہی علاج، اور ایسا زبردست علاج کہ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، اس عمل کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ معزز سامعین، اس عمل کی 3 دن ہیں، 3 دن میں سے آپ کسی بھی دن کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اعمال کا وقت کا تعین ضروری ہے۔ اگر آپ بے وقت کرتے ہیں تو بڑے بڑے عمل میں بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر عمل کا ایک وقت ہے، جیسے کہ فجر کی نماز 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں۔ اب آپ اگر یہی آپ ایسے سمجھیں کہ ظہر میں پڑھیں تو آپ کی قبول نہیں ہوگی، حالانکہ نماز ہے، ثواب ہے نماز کا، لیکن اس کا ایک اپنا وقت متعین ہے۔ اس طرح اعمال میں محبت کے، بغض کے، ہر طرح کے اعمال کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے علماء فن نے، تو آپ اسی وقت کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ معزز سامعین، آپ پہلے اس دشمن کا تصویر حاصل کر لیں، اور دشمن کی تصویر آج کل کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آپ دور سے بھی، بلکہ آپ ایسا سمجھیں کہ 500 میٹر سے بھی آپ دشمن کی تصویر لے سکتے ہیں۔ آج کل موبائل میں اتنا زومنگ آ گیا ہے، آپ فیس بک پہ جا کے دشمن کا تصویر بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، ہر جگہ پہ پڑی ہوتی ہے دشمن کی تصویر، آپ وہ حاصل کریں۔ اب آپ نے منگل کے دن یا ہفتے کے دن یا بدھ کے دن، یہ 3 دن ہے اس عمل کے، اس کے علاوہ اس عمل کو نہ کریں۔ اور اس کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے جو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، یہی اس کا اصل وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے، دن کے 12 بجے کر لیں۔ آپ دن کے 12 بجے نہیں کر سکتے، آپ عصر کی نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اوقات بھی میں نے بتا دیے، کمنٹس میں نہ پوچھیں۔ اس کے دن بھی میں نے بتا دیے، کمنٹس میں نہ پوچھیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، عمل سمجھ آئے، کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ درمیان میں سے کٹ کے دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ اتنا بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنا۔ کسی نے ایسا کہا ہے کہ میں نے ایک بار قرآن پاک پڑھا بمائے ترجمہ تفسیر، اب نہ پڑھیں، یہ تو ایک بار پڑھ چکا ہوں۔ اس طرح اللہ کا ذکر کرنا اور سننا، اس سے ہمارے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی بات آپ تک پہنچاؤں، آپ اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اسی وقت جب آپ سنتے ہیں، آپ کی صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر، یہ ان کو مزہ دیتا ہے، وہ بار بار سنتے ہیں جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو۔ اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے چڑ ہوتی ہے، بھائی عمل بتائیں، اتنی باتیں نہ کریں۔ میں کروں گا، آپ کو کس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے چینل پہ آئیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دفع کروں، آپ خود دفع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بات نہ سنیں، دفع ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو اللہ کا عشق ہے، اللہ کا محبوب کا عشق ہے، تو جو میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں یا حبیب علیہ السلام کا تذکرہ کروں تو وہ سن لیا کریں، اس سے دل منور ہوتے ہیں، دل نور سے بھر جاتے ہیں، صغیر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دشمن کی تصویر حاصل کرنی ہے، جگہ بھی، بلکہ وقت، اوقات بھی میں نے بتا دیے کہ کس وقت آپ اس عمل کو کریں گے۔ اب دشمن کی تصویر کے پیچھے آپ نے یہ 3 حروف لکھنے ہیں۔ کون سے حروف؟ الف، ہا کون سا؟ یہ حلوائی والا ہا، اور طا، ٹھیک ہے نا؟ طا، یہ لکھ دینے، 3 حروف دشمن کی تصویر کے پیچھے لکھ دینے۔ اگر آپ
موبائل میں تصویر ہے آپ کے پاس، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو ایڈٹ میں جا کے اس کے نیچے لکھ لیں، یہ 3 الفاظ اس کے نیچے لکھ لیں۔ اب اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر جو آپ کی نیت کریں گے، جو بھی آپ کی نیت ہو وہ کر کے آپ نے بغیر بسم اللہ کے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اپنا تصور کامل اپنے ذہن میں رکھ کے، یا اللہ میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں 313 بار صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پڑھ کے دشمن کی تصویر پر پہلے شہادت کی انگلی سے ضرب نشان لگائے، ضرب نشان لگانے کے بعد آپ اس پہ دم کریں اور اپنا مدعا بیان کریں، یا اللہ میں نے یہ کلام اس لیے پڑھا کہ یہ میرا دشمن جو ہے یہ چپ ہو جائے، یہ دفع ہو جائے، اور جو جادوگر ہے اس کے اعمال سلب ہو جائیں، وہ مجھ پہ کچھ بھی نہ کر سکے، اگر کچھ کرے تو وہ الٹا اسی پہ واپس ہو۔ آپ پہلے دن کر لیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ بھائی میرا کام ہو گیا چھوڑ دیں، دوسرے دن کر لیں، اثر ہو گیا ورنہ چھوڑ دیں، تیسرے دن کریں، اثر ہوا ہے چھوڑ دیں، ورنہ چوتھے 5ویں 7ویں دن تک آپ یہ ضرور کر لیں۔ بڑے بڑے عاملین جادوگر جو ایک ایک تعویذ کا 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں، آپ کا یہ عمل ان تعویذات پہ باری ہوگا۔ صرف شرط یہی ہے کہ تصور کامل ہو، آپ جس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا، علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کے کرنا۔ اب 3 باتیں جو آپ کے عمل کو مزید طاقتور بنائیں گی وہ میں بتا دوں۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو تھوڑا سا پیاز کے جو چھلکے ہوتے ہیں، جو پیاز کے اوپر ہوتے ہیں سرخ سے یا سفید سے جو سوکھے ہوتے ہیں، ان کو کوئلوں پہ ڈال دیں یا کسی بھی چیز یا گیس پہ ڈال دیں، تاکہ جس کمرے میں جس جگہ پہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں اس کی بدبو جائے۔ ایک دوسرا، کالے کپڑے پہ بیٹھ کے کریں، جا نماز پہ نہ بیٹھیں، کالے کپڑے پہ بیٹھ کے کریں۔ نمبر 3، جو کالی گول مرچ ہوتی ہے وہ اپنے منہ میں 7 عدد رکھیں اور عمل پڑھتے جائیں، پھر عمل کی تاثیر دے کے 10,000 گنا انشاءاللہ زیادہ تاثیر ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو 3 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا، جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسے ہوگا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی دشمنی کسی ایسے شخص ہے جس کا برا آپ نے چاہا ہے، جس کو تکلیف آپ نے دی ہے، جس کے حقدار آپ ہیں، وہ اس کا حق آپ کے اوپر ہے، آپ اس کے لیے عمل کریں گے تو جو تصور آپ دشمن کا کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو معزز سامعین، ایسے اعمال مفتیان کرام سے ان سے مشورہ کر کے آپ لیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ میری عزت خراب کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ مجھے جادو کے ذریعے سے تنگ کرتا ہے، اور آپ کے پاس اس کے شواہد جو ہے نا ٹھوس ثبوت ہو، شواہد ہو، تب جا کے آپ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے اول اچھی طریقے سے سوچ لیں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں عام اناب شناب میں کر رہا ہوں، کیونکہ عام اناب شناب میں آپ کسی مسلمان کو دکھ نہیں دے سکتے، آپ کو پتہ ہے اس عمل کی تاثیر کتنی ہے، وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ جائے گا۔ اب ایک عام بندہ جس نے آپ کو بس ایک گالی دی، آپ نے اس کو چارپائی پہ ڈال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سزا دے گا کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اس لیے پہلے کوشش کریں صلح کی، صلح نہ کرے تو کوشش کرے اس کی اصلاح کی۔ جب کچھ بھی نہ ہو یہ عمل کر لے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو تیر اگر ایک مرتبہ نکل جائے تو انشاءاللہ نشانے پہ لگتے، نشانے سے خطا نہیں ہوتا، لیکن اگر جائز ہو ناجائز ہوگا تو الٹا تیر آپ پہ لگے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آئے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔